तो उसको कह दिया कि जॉब छोड़ दे, शी डजंट नीड इट। हमें इनकी ज़रूरत है, ये पहले हमारी हैं बाद में आपकी। उनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा होता है जिसका गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है, और इस सिचुएशन में वो बेचारा मैं हूँ। बस नहीं करोगी, अगर दोबारा बस बोलो ना जान ले लूंगा तुम्हारी। ये अचानक क्या ट्रिगर कर जाता है तुम्हें? प्लीज, आई डोंट केयर। पुश मत करो मुझे, वरना मेरे से बहुत सुनोगे शरी। जब बात खत्म हो गई तो खत्म हो गई। ये शादी को बेसाखियों पे नहीं चढ़ाया जा सकता। शुक्र पूछो उससे, खुश है कि नहीं? तुमने सोचा मेरी बहन का पता कट गया तो अपनी बहन को फिट कर देती हूँ। अपनी प्रसाद से ऊंची छलांगे जो लोग मारते हैं ना, उनकी टांगें टूट ही जाती हैं। ट्विस्ट ना आता ना तो तुम्हारी बीवी ने कभी लाइन पे नहीं आना। आपने शेरी के कान में मेरे बारे में फजूल बातें डाली और अब आप ये घटिया इल्जाम मुझ पे लगा रही हैं। शेरी, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है? अपोलोजाइज करो नताशा को। स्टॉप इंटरप्टिंग इन माई लाइफ। मुझे तंग कर दिया अलीज़े। अपने घर के बारे में सोचो। जो कुछ कल हुआ है ना, उसके बाद मुझे पक्का यकीन हो गया कि शेरी बिल्कुल सही कहते हैं। चाहती ही नहीं अपने घर को बसा के रखो, आए दिन एक नई मुश्किल। इन-लॉज का जोड़ा खराब हो गया, क्या मैंने तुमसे शिकायत की? अलीज़े के इस घर में आने से पहले हम बड़ी बोरियत वाली जिंदगी में, इसके आने से कम ये घर लग रहा है। जिस जहन्नुम से हम गुजर रहे हैं उसका क्या है? इस उम्र में इंसान के लिए इज्जत से ज्यादा कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती। तुम अपने बाप के साथ ऐसा सलूक करने का तस्वुर भी कर सकती? मैं उनको क्यों फिक्स करूं? मैं खुद को और अपने काम को क्यों फिक्स ना करूं? तुम्हें पता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम मेरे अलावा किसी और चीज को देख। तुम तो काफी सेंटिमेंटल फूल हो। तुम और तुम्हारी बहन समझ नहीं आते। He doesn't deserve this. He doesn't deserve कि तुम इस तरह हमको embarrass करो। आजकल इंडिपेंडेंस किसी भी किस्म की सिक्योरिटी नहीं गारंटी करती रहा। बस जाने दो, कुछ काम मुझे भी करने दो, मैं संभाल लूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जैसे तेरी मर्ज़ी। इसमें हम देख रहे हैं कि शेरी एक साइको है जो चाहता है कि हर वक्त वो अलीज़े पे पाबंदियाँ लगाए, अलीज़े उसकी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारे। जैसा वो चाहता है कि अलीज़े वैसे उठे बैठे खाए पिए, तो उसकी अलीज़े बहुत कोशिश करती है कि अपना घर बचाए रखे, लेकिन उसकी माँ उसको फोर्स करती है कि बेटे इस तरह घर बर्बाद नहीं करते, कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अलीज़े बहुत कंप्रोमाइज़ करती है, लेकिन फिर भी शेरी उसे बहुत तंग करता है, अपनी मर्ज़ी जताता है उस पर। लेकिन जब भी वो दूसरों के सामने उसके साथ बहुत अच्छा रवैया अख्तियार करता है ताकि वो दूसरों के सामने अच्छा बना रहे और अलीज़े बुरी बनी रहे। अपने डैड के साथ में भी वो अलीज़े से बहुत अच्छे से बात करता है और अपनी ससुराल वालों के सामने भी अलीज़े को ही बुरा बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी सास एक आम सी सादा सी औरत है जो इसकी बातों में जल्द आ जाती है। अब आपने जैसा कि देखा कि उसके फादर हॉस्पिटल में हैं, तो वो अपने रमज़ा को अपने घर ले आए, जिसकी वजह से उसकी बहन ने भी बहुत तमाशा किया कि इसको क्यों ले आए हो, और अलीज़े के आने पे भी नताशा ने बहुत बुरा रिएक्ट किया। जबकि दोनों ही साइको हैं, अलीज़े भी और शेरी भी, नताशा भी और शेरी दोनों ही साइको हैं दोनों ने अलीज़े की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। लेकिन फिर भी अलीज़े कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। लेकिन अब उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब वो कोई कदम उठाएगी, या तो इससे तलाक लेगी, इससे लैदगी कर लेगी, या फिर वो हमेशा के लिए वो अपने घर वापस चली जाएगी, क्योंकि शेर इसे तलाक देने वाला है तो नहीं जो इसको ज़लील करेगा। वो चाहता है कि वो इसको ज़लील करता रहे सारी ज़िंदगी। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कि आपको ये ड्रामे का रिव्यू कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जैसे तेरी मर्ज़ी। इसमें हम देख रहे हैं कि शेरी एक साइको है जो चाहता है कि हर वक्त वो अलीज़े पे पाबंदियाँ लगाए, अलीज़े उसकी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारे। जैसा वो चाहता है कि अलीज़े वैसे उठे बैठे खाए पिए, तो उसकी अलीज़े बहुत कोशिश करती है कि अपना घर बचाए रखे, लेकिन उसकी माँ उसको फोर्स करती है कि बेटे इस तरह घर बर्बाद नहीं करते, कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं।
अलीज़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है, लेकिन फिर भी शहरी उसे बहुत तंग करता है, अपनी मर्ज़ी जताता है उस पर। लेकिन जब भी वो दूसरों के सामने उसके साथ बहुत अच्छा रवैया अख्तियार करता है ताकि वो दूसरों के सामने अच्छा बना रहे और अलीज़ा बुरी बनी रहे। अपने डैड के साथ में भी वो अलीज़ा से बहुत अच्छे से बात करता है और अपनी ससुराल वालों के सामने भी अलीज़ा को ही बुरा बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी सास एक आम सी सादा सी औरत है जो इसकी बातों में जल्द आ जाती है। अब आपने जैसा कि देखा कि उसके फादर हॉस्पिटल में हैं, तो वो अपने रमज़ा को अपने घर ले आए, जिसकी वजह से उसकी बहन ने भी बहुत तमाशा किया कि इसको क्यों ले आए हो, और अलीज़ा के आने पे भी नताशा ने बहुत बुरा रिएक्ट किया, जबकि दोनों ही साइको हैं, अलीज़ा भी और शहरी भी। नताशा भी और शहरी दोनों ही साइको हैं, दोनों ने अलीज़ा की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। लेकिन फिर भी अलीज़ा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। लेकिन अब उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब वो कोई कदम उठाएगी, या तो इससे तलाक लेगी, इससे लैदगी कर लेगी, या फिर वो हमेशा के लिए वो अपने घर वापस चली जाएगी, क्योंकि शहर इसे तलाक देने वाला है तो नहीं जो इसको जलील करेगा। वो चाहता है कि वो इसको जलील करता रहे सारी ज़िंदगी। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कि आपको ये ड्रामे का रिव्यू कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जैसे तेरी मर्ज़ी। इसमें हम देख रहे हैं कि शहरी एक साइको है जो चाहता है कि हर वक्त वो अलीज़ा पे पाबंदियाँ लगाए और इससे उसकी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारे। जैसा वो चाहता है कि अलीज़ा वैसे उठे बैठे खाए पिए, तो उसकी अलीज़ा बहुत कोशिश करती है कि अपना घर बचाए रखे, लेकिन उसकी माँ उसको फोर्स करती है कि बेटे इस तरह घर बर्बाद नहीं करते, कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अलीज़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करती है, लेकिन फिर भी शहरी उसे बहुत तंग करता है, अपनी मर्ज़ी जताता है उस पर। लेकिन जब भी वो दूसरों के सामने उसके साथ बहुत अच्छा रवैया अख्तियार करता है ताकि वो दूसरों के सामने अच्छा बना रहे और अलीज़ा बुरी बनी रहे। अपने डैड के साथ में भी वो अलीज़ा से बहुत अच्छे से बात करता है और अपनी ससुराल वालों के सामने भी अलीज़ा को ही बुरा बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी सास एक आम सी सादा सी औरत है जो इसकी बातों में जल्द आ जाती है। अब आपने जैसा कि देखा कि उसके फादर हॉस्पिटल में हैं, तो वो अपने रमज़ा को अपने घर ले आए, जिसकी वजह से उसकी बहन ने भी बहुत तमाशा किया कि इसको क्यों ले आए हो, और अलीज़ा के आने पे भी नताशा ने बहुत बुरा रिएक्ट किया, जबकि दोनों ही साइको हैं, अलीज़ा भी और शहरी भी। नताशा भी और शहरी दोनों ही साइको हैं, दोनों ने अलीज़ा की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। लेकिन फिर भी अलीज़ा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। लेकिन अब उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब वो कोई कदम उठाएगी, या तो इससे तलाक लेगी, इससे लैदगी कर लेगी, या फिर वो हमेशा के लिए वो अपने घर वापस चली जाएगी, क्योंकि शहर इसे तलाक देने वाला है तो नहीं जो इसको जलील करेगा। वो चाहता है कि वो इसको जलील करता रहे सारी ज़िंदगी। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कि आपको ये ड्रामे का रिव्यू कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जैसे तेरी मर्ज़ी। इसमें हम देख रहे हैं कि शहरी एक साइको है जो चाहता है कि हर वक्त वो अलीज़ा पे पाबंदियाँ लगाए और इससे उसकी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारे। जैसा वो चाहता है कि अलीज़ा वैसे उठे बैठे खाए पिए, तो
کی لیزے بہت کوشش کرتی ہے کہ اپنا گھر بچائے رکھے، لیکن اس کی ماں اس کو فورس کرتی ہے کہ بیٹے اس طرح گھر برباد نہیں کرتے، کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ لیزے بہت کمپرومائز کرتی ہے، لیکن پھر بھی شہری اسے بہت تنگ کرتا ہے، اپنی مرضی جتاتا ہے اس پہ، لیکن جب بھی وہ دوسروں کے سامنے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے اچھا بنا رہے اور لیزے بری بنی رہے۔ اپنے ڈیڈ کے ساتھ میں بھی وہ لیزے سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے، اور اپنی سسرال والوں کے سامنے بھی لیزے کو ہی برا بناتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ساس ایک عام سی سادہ سی عورت ہے جو اس کی باتوں میں جلد آ جاتی ہے۔ اب آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ اس کے فادر ہاسپٹل میں ہیں، تو وہ اپنے رمزہ کو اپنے گھر لے آئے، جس کی وجہ سے اس کی بہن نے بھی بہت تماشا کیا کہ اس کو کیوں لے آئے ہو، اور لیزے کے آنے پہ بھی نتاشا نے بہت برا ریئیکٹ کیا، جبکہ دونوں ہی سائیکو ہیں، لیزے بھی اور شیری بھی، نتاشا بھی اور شیری دونوں ہی سائیکو ہیں، دونوں نے لیزے کی زندگی برباد کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی لیزے کچھ نہیں بولتی، وہ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، لیکن اب اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب وہ کوئی قدم اٹھائے گی، یا تو اس سے طلاق لے گی، اس سے علیحدگی کر لے گی، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ شیری سے طلاق دینے والا ہے تو نہیں جو اس کو ذلیل کرے گا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ذلیل کرتا رہے ساری زندگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامے کا ریویو کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جیسے تیری مرضی۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیری ایک سائیکو ہے جو چاہتا ہے کہ ہر وقت وہ لیزے پہ پابندیاں لگائے اور اس کی مرضی کی زندگی گزارے، جیسا وہ چاہتا ہے کہ لیزے ویسے اٹھے بیٹھے کھائے پیے، تو اس کی لیزے بہت کوشش کرتی ہے کہ اپنا گھر بچائے رکھے، لیکن اس کی ماں اس کو فورس کرتی ہے کہ بیٹے اس طرح گھر برباد نہیں کرتے، کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ لیزے بہت کمپرومائز کرتی ہے، لیکن پھر بھی شیری اسے بہت تنگ کرتا ہے، اپنی مرضی جتاتا ہے اس پہ، لیکن جب بھی وہ دوسروں کے سامنے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے اچھا بنا رہے اور لیزے بری بنی رہے۔ اپنے ڈیڈ کے ساتھ میں بھی وہ لیزے سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے، اور اپنی سسرال والوں کے سامنے بھی لیزے کو ہی برا بناتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ساس ایک عام سی سادہ سی عورت ہے جو اس کی باتوں میں جلد آ جاتی ہے۔ اب آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ اس کے فادر ہاسپٹل میں ہیں، تو وہ اپنے رمزہ کو اپنے گھر لے آئے، جس کی وجہ سے اس کی بہن نے بھی بہت تماشا کیا کہ اس کو کیوں لے آئے ہو، اور لیزے کے آنے پہ بھی نتاشا نے بہت برا ریئیکٹ کیا، جبکہ دونوں ہی سائیکو ہیں، لیزے بھی اور شیری بھی، نتاشا بھی اور شیری دونوں ہی سائیکو ہیں، دونوں نے لیزے کی زندگی برباد کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی لیزے کچھ نہیں بولتی، وہ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، لیکن اب اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب وہ کوئی قدم اٹھائے گی، یا تو اس سے طلاق لے گی، اس سے علیحدگی کر لے گی، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ شیری سے طلاق دینے والا ہے تو نہیں جو اس کو ذلیل کرے گا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ذلیل کرتا رہے ساری زندگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامے کا ریویو کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جیسے تیری مرضی۔
اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری ایک سائیکو ہے جو چاہتا ہے کہ ہر وقت وہ علیزے پہ پابندیاں لگائے اور اس کی مرضی کی زندگی گزارے، جیسا وہ چاہتا ہے کہ علیزے ویسے اٹھے بیٹھے کھائے پیے۔ تو اس کی علیزے بہت کوشش کرتی ہے کہ اپنا گھر بچائے رکھے، لیکن اس کی ماں اس کو فورس کرتی ہے کہ بیٹے اس طرح گھر پہ بات نہیں کرتے، کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ علیزے بہت کمپرومائز کرتی ہے، لیکن پھر بھی شہری اسے بہت تنگ کرتا ہے، اپنی مرضی جتاتا ہے اس پہ، لیکن جب بھی وہ دوسروں کے سامنے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے اچھا بنا رہے اور علیزے بری بنی رہے۔ اپنے ڈیڈ کے ساتھ میں بھی وہ علیزے سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے، اور اپنی سسرال والوں کے سامنے بھی علیزے کو ہی برا بناتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ساس ایک عام سی سادہ سی عورت ہے جو اس کی باتوں میں جلد آ جاتی ہے۔ اب آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ اس کے فادر ہاسپٹل میں ہیں، تو وہ اپنے رمزہ کو اپنے گھر لے آئے، جس کی وجہ سے اس کی بہن نے بھی بہت تماشا کیا کہ اس کو کیوں لے آئے ہو، اور علیزے کے آنے پہ بھی نتاشا نے بہت برا ریئیکٹ کیا، جبکہ دونوں ہی سائیکو ہیں، علیزے بھی اور شہری بھی، نتاشا بھی اور شہری دونوں ہی سائیکو ہیں، دونوں نے علیزے کی زندگی برباد کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی علیزے کچھ نہیں بولتی، وہ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، لیکن اب اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب وہ کوئی قدم اٹھائے گی، یا تو اس سے طلاق لے گی، اس سے علیحدگی کر لے گی، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ شہری سے طلاق دینے والا ہے تو نہیں جو اس کو ذلیل کرے گا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ذلیل کرتا رہے ساری زندگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامے کا ریویو کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جیسے تیری مرضی۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری ایک سائیکو ہے جو چاہتا ہے کہ ہر وقت وہ علیزے پہ پابندیاں لگائے اور اس کی مرضی کی زندگی گزارے، جیسا وہ چاہتا ہے کہ علیزے ویسے اٹھے بیٹھے کھائے پیے۔ تو اس کی علیزے بہت کوشش کرتی ہے کہ اپنا گھر بچائے رکھے، لیکن اس کی ماں اس کو فورس کرتی ہے کہ بیٹے اس طرح گھر پہ بات نہیں کرتے، کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ علیزے بہت کمپرومائز کرتی ہے، لیکن پھر بھی شہری اسے بہت تنگ کرتا ہے، اپنی مرضی جتاتا ہے اس پہ، لیکن جب بھی وہ دوسروں کے سامنے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے اچھا بنا رہے اور علیزے بری بنی رہے۔ اپنے ڈیڈ کے ساتھ میں بھی وہ علیزے سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے، اور اپنی سسرال والوں کے سامنے بھی علیزے کو ہی برا بناتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ساس ایک عام سی سادہ سی عورت ہے جو اس کی باتوں میں جلد آ جاتی ہے۔ اب آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ اس کے فادر ہاسپٹل میں ہیں، تو وہ اپنے رمزہ کو اپنے گھر لے آئے، جس کی وجہ سے اس کی بہن نے بھی بہت تماشا کیا کہ اس کو کیوں لے آئے ہو، اور علیزے کے آنے پہ بھی نتاشا نے بہت برا ریئیکٹ کیا، جبکہ دونوں ہی سائیکو ہیں، علیزے بھی اور شہری بھی، نتاشا بھی اور شہری دونوں ہی سائیکو ہیں، دونوں نے علیزے کی زندگی برباد کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی علیزے کچھ نہیں بولتی، وہ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، لیکن اب اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب وہ کوئی قدم اٹھائے گی، یا تو اس سے طلاق لے گی، اس سے علیحدگی کر لے گی، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ شہری سے طلاق دینے والا ہے تو نہیں جو اس کو ذلیل کرے گا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ذلیل کرتا رہے ساری زندگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامے کا ریویو کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जैसे तेरी मर्ज़ी। इसमें हम देख रहे हैं कि शेरी एक साइको है जो चाहता है कि हर वक्त वो अलीज़े पे पाबंदियाँ लगाए और इससे उसकी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारे। जैसा वो चाहता है कि अलीज़े वैसे उठे बैठे खाए पिए, तो उसकी अलीज़े बहुत कोशिश करती है कि अपना घर बचाए रखे, लेकिन उसकी माँ उसको फोर्स करती है कि बेटे इस तरह घर बर्बाद नहीं करते, कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अलीज़े बहुत कंप्रोमाइज़ करती है, लेकिन फिर भी शेरी उसे बहुत तंग करता है, अपनी मर्ज़ी जताता है उस पर। लेकिन जब भी वो दूसरों के सामने उसके साथ बहुत अच्छा रवैया अख्तियार करता है ताकि वो दूसरों के सामने अच्छा बना रहे और अलीज़े बुरी बनी रहे। अपने डैड के साथ में भी वो अलीज़े से बहुत अच्छे से बात करता है और अपनी ससुराल वालों के सामने भी अलीज़े को ही बुरा बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी सास एक आम सी सादा सी औरत है जो इसकी बातों में जल्द आ जाती है। अब आपने जैसे कि देखा कि उसके फादर हॉस्पिटल में हैं, तो वो अपने रमज़ा को अपने घर ले आए, जिसकी वजह से उसकी बहन ने भी बहुत तमाशा किया कि इसको क्यों ले आए हो, और अलीज़े के आने पे भी नताशा ने बहुत बुरा रिएक्ट किया। जबकि दोनों ही साइको हैं, अलीज़े भी और शेरी भी, नताशा भी और शेरी दोनों ही साइको हैं दोनों ने अलीज़े की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। लेकिन फिर भी अलीज़े कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब वो कोई कदम उठाएगी, या तो इससे तलाक लेगी, इससे लैदगी कर लेगी, या फिर वो हमेशा के लिए वो अपने घर वापस चली जाएगी, क्योंकि शेरी से तलाक देने वाला है तो नहीं जो इसको ज़लील करेगा। वो चाहता है कि वो इसको ज़लील करता रहे सारी ज़िंदगी। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कि आपको ये ड्रामे का रिव्यू कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जैसे तेरी मर्ज़ी। इसमें हम देख रहे हैं कि शेरी एक साइको है जो चाहता है कि हर वक्त वो अलीज़े पे पाबंदियाँ लगाए और इससे उसकी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारे। जैसा वो चाहता है कि अलीज़े वैसे उठे बैठे खाए पिए, तो उसकी अलीज़े बहुत कोशिश करती है कि अपना घर बचाए रखे, लेकिन उसकी माँ उसको फोर्स करती है कि बेटे इस तरह घर बर्बाद नहीं करते, कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अलीज़े बहुत कंप्रोमाइज़ करती है, लेकिन फिर भी शेरी उसे बहुत तंग करता है, अपनी मर्ज़ी जताता है उस पर। लेकिन जब भी वो दूसरों के सामने उसके साथ बहुत अच्छा रवैया अख्तियार करता है ताकि वो दूसरों के सामने अच्छा बना रहे और अलीज़े बुरी बनी रहे। अपने डैड के साथ में भी वो अलीज़े से बहुत अच्छे से बात करता है और अपनी ससुराल वालों के सामने भी अलीज़े को ही बुरा बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी सास एक आम सी सादा सी औरत है जो इसकी बातों में जल्द आ जाती है। अब आपने जैसा कि देखा कि उसके फादर हॉस्पिटल में हैं, तो वो अपने रमज़ा को अपने घर ले आए, जिसकी वजह से उसकी बहन ने भी बहुत तमाशा किया कि इसको क्यों ले आए हो, और अलीज़े के आने पे भी नताशा ने बहुत बुरा रिएक्ट किया। जबकि दोनों ही साइको हैं, अलीज़े भी और शेरी भी, नताशा भी और शेरी दोनों ही साइको हैं दोनों ने अलीज़े की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। लेकिन फिर भी अलीज़े कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब वो कोई कदम उठाएगी, या तो इससे तलाक लेगी, इससे लैदगी कर लेगी, या फिर वो हमेशा के लिए वो अपने घर वापस चली जाएगी, क्योंकि शेरी से तलाक देने वाला है तो नहीं जो इसको ज़लील करेगा। वो चाहता है कि वो इसको ज़लील करता रहे सारी ज़िंदगी। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कि आपको ये ड्रामे का रिव्यू कैसा लगा।
ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جیسے تیری مرضی. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری ایک سائیکو ہے جو چاہتا ہے کہ ہر وقت وہ علیزے پہ پابندیاں لگائے اور اس کی مرضی کی زندگی گزارے. جیسا وہ چاہتا ہے کہ علیزے ویسے اٹھے بیٹھے کھائے پیے. تو اس کی علیزے بہت کوشش کرتی ہے کہ اپنا گھر بچائے رکھے، لیکن اس کی ماں اس کو فورس کرتی ہے کہ بیٹے اس طرح گھر برباد نہیں کرتے، کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. علیزے بہت کمپرومائز کرتی ہے، لیکن پھر بھی شہری اسے بہت تنگ کرتا ہے، اپنی مرضی جتاتا ہے اس پہ. لیکن جب بھی وہ دوسروں کے سامنے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے اچھا بنا رہے اور علیزے بری بنی رہے. اپنے ڈیڈ کے ساتھ میں بھی وہ علیزے سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے، اور اپنی سسرال والوں کے سامنے بھی علیزے کو ہی برا بناتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ساس ایک عام سی سادہ سی عورت ہے جو اس کی باتوں میں جلد آ جاتی ہے. اب آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ اس کے فادر ہاسپٹل میں ہیں، تو وہ اپنے رمزہ کو اپنے گھر لے آئے، جس کی وجہ سے اس کی بہن نے بھی بہت تماشا کیا کہ اس کو کیوں لے آئے ہو، اور علیزے کے آنے پہ بھی نتاشا نے بہت برا ریئیکٹ کیا. جب کہ دونوں ہی سائیکو ہیں، علیزے بھی اور شہری بھی، نتاشا بھی اور شہری دونوں ہی سائیکو ہیں دونوں نے علیزے کی زندگی برباد کر رکھی ہے. لیکن پھر بھی علیزے کچھ نہیں بولتی، وہ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی ہے. لیکن اب اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اب وہ کوئی قدم اٹھائے گی، یا تو اس سے طلاق لے گی، اس سے علیحدگی کر لے گی، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ شہری سے طلاق دینے والا ہے تو نہیں جو اس کو ذلیل کرے گا. وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ذلیل کرتا رہے ساری زندگی. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامے کا ریویو کیسا لگا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جیسے تیری مرضی. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری ایک سائیکو ہے جو چاہتا ہے کہ ہر وقت وہ علیزے پہ پابندیاں لگائے اور اس کی مرضی کی زندگی گزارے. جیسا وہ چاہتا ہے کہ علیزے ویسے اٹھے بیٹھے کھائے پیے. تو اس کی علیزے بہت کوشش کرتی ہے کہ اپنا گھر بچائے رکھے، لیکن اس کی ماں اس کو فورس کرتی ہے کہ بیٹے اس طرح گھر برباد نہیں کرتے، کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. علیزے بہت کمپرومائز کرتی ہے، لیکن پھر بھی شہری اسے بہت تنگ کرتا ہے، اپنی مرضی جتاتا ہے اس پہ. لیکن جب بھی وہ دوسروں کے سامنے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے اچھا بنا رہے اور علیزے بری بنی رہے. اپنے ڈیڈ کے ساتھ میں بھی وہ علیزے سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے، اور اپنی سسرال والوں کے سامنے بھی علیزے کو ہی برا بناتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ساس ایک عام سی سادہ سی عورت ہے جو اس کی باتوں میں جلد آ جاتی ہے. اب آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ اس کے فادر ہاسپٹل میں ہیں، تو وہ اپنے رمزہ کو اپنے گھر لے آئے، جس کی وجہ سے اس کی بہن نے بھی بہت تماشا کیا کہ اس کو کیوں لے آئے ہو، اور علیزے کے آنے پہ بھی نتاشا نے بہت برا ریئیکٹ کیا. جب کہ دونوں ہی سائیکو ہیں، علیزے بھی اور شہری بھی، نتاشا بھی اور شہری دونوں ہی سائیکو ہیں دونوں نے علیزے کی زندگی برباد کر رکھی ہے. لیکن پھر بھی علیزے کچھ نہیں بولتی، وہ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی ہے. لیکن اب اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اب وہ کوئی قدم اٹھائے گی، یا تو اس سے طلاق لے گی، اس سے علیحدگی کر لے گی، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ شہری سے طلاق دینے والا ہے تو نہیں جو اس کو ذلیل کرے گا. وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ذلیل کرتا رہے ساری زندگی.
اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامے کا ریویو کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جیسے تیری مرضی۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری ایک سائیکو ہے جو چاہتا ہے کہ ہر وقت وہ علیزے پہ پابندیاں لگائے اور اس کی مرضی کی زندگی گزارے، جیسا وہ چاہتا ہے کہ علیزے ویسے اٹھے بیٹھے کھائے پیے۔ تو اس کی علیزے بہت کوشش کرتی ہے کہ اپنا گھر بچائے رکھے، لیکن اس کی ماں اس کو فورس کرتی ہے کہ بیٹے اس طرح گھر برباد نہیں کرتے، کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ علیزے بہت کمپرومائز کرتی ہے، لیکن پھر بھی شہری اسے بہت تنگ کرتا ہے، اپنی مرضی جتاتا ہے اس پہ، لیکن جب بھی وہ دوسروں کے سامنے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے اچھا بنا رہے اور علیزے بری بنی رہے۔ اپنے ڈیڈ کے ساتھ میں بھی وہ علیزے سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے اور اپنی سسرال والوں کے سامنے بھی علیزے کو ہی برا بناتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ساس ایک عام سی سادہ سی عورت ہے جو اس کی باتوں میں جلد آ جاتی ہے۔ اب آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ اس کے فادر ہاسپٹل میں ہیں، تو وہ اپنے رمزہ کو اپنے گھر لے آئے، جس کی وجہ سے اس کی بہن نے بھی بہت تماشا کیا کہ اس کو کیوں لے آئے ہو، اور علیزے کے آنے پہ بھی نتاشا نے بہت برا ریئیکٹ کیا، جبکہ دونوں ہی سائیکو ہیں، علیزے بھی اور شہری بھی، نتاشا بھی اور شہری دونوں ہی سائیکو ہیں، دونوں نے علیزے کی زندگی برباد کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی علیزے کچھ نہیں بولتی، وہ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، لیکن اب اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب وہ کوئی قدم اٹھائے گی، یا تو اس سے طلاق لے گی، اس سے علیحدگی کر لے گی، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ شہری سے طلاق دینے والا ہے تو نہیں جو اس کو ذلیل کرے گا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ذلیل کرتا رہے ساری زندگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامے کا ریویو کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جیسے تیری مرضی۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری ایک سائیکو ہے جو چاہتا ہے کہ ہر وقت وہ علیزے پہ پابندیاں لگائے اور اس کی مرضی کی زندگی گزارے، جیسا وہ چاہتا ہے کہ علیزے ویسے اٹھے بیٹھے کھائے پیے۔ تو اس کی علیزے بہت کوشش کرتی ہے کہ اپنا گھر بچائے رکھے، لیکن اس کی ماں اس کو فورس کرتی ہے کہ بیٹے اس طرح گھر برباد نہیں کرتے، کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ علیزے بہت کمپرومائز کرتی ہے، لیکن پھر بھی شہری اسے بہت تنگ کرتا ہے، اپنی مرضی جتاتا ہے اس پہ، لیکن جب بھی وہ دوسروں کے سامنے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے اچھا بنا رہے اور علیزے بری بنی رہے۔ اپنے ڈیڈ کے ساتھ میں بھی وہ علیزے سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے اور اپنی سسرال والوں کے سامنے بھی علیزے کو ہی برا بناتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ساس ایک عام سی سادہ سی عورت ہے جو اس کی باتوں میں جلد آ جاتی ہے۔ اب آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ اس کے فادر ہاسپٹل میں ہیں، تو وہ اپنے رمزہ کو اپنے گھر لے آئے، جس کی وجہ سے اس کی بہن نے بھی بہت تماشا کیا کہ اس کو کیوں لے آئے ہو، اور علیزے کے آنے پہ بھی نتاشا نے بہت برا ریئیکٹ کیا، جبکہ دونوں ہی سائیکو ہیں، علیزے بھی اور شہری بھی، نتاشا بھی اور شہری دونوں ہی سائیکو ہیں، دونوں نے علیزے کی زندگی برباد کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی علیزے کچھ نہیں بولتی، وہ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، لیکن اب اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب وہ کوئی قدم اٹھائے گی، یا تو اس سے طلاق لے گی، اس سے علیحدگی کر لے گی، یا پھر وہ
ہمیشہ کے لیے وہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ شہری سے طلاق دینے والا ہے تو نہیں جو اس کو ذلیل کرے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ذلیل کرتا رہے ساری زندگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامے کا ریویو کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جیسے تیری مرضی۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری ایک سائیکو ہے جو چاہتا ہے کہ ہر وقت وہ علیزے پہ پابندیاں لگائے اور اس کی مرضی کی زندگی گزارے، جیسا وہ چاہتا ہے کہ علیزے ویسے اٹھے بیٹھے کھائے پیے۔ تو اس کی علیزے بہت کوشش کرتی ہے کہ اپنا گھر بچائے رکھے، لیکن اس کی ماں اس کو فورس کرتی ہے کہ بیٹے اس طرح گھر برباد نہیں کرتے، کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ علیزے بہت کمپرومائز کرتی ہے، لیکن پھر بھی شہری اسے بہت تنگ کرتا ہے، اپنی مرضی جتاتا ہے اس پہ، لیکن جب بھی وہ دوسروں کے سامنے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے اچھا بنا رہے اور علیزے بری بنی رہے۔ اپنے ڈیڈ کے ساتھ میں بھی وہ علیزے سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے، اور اپنی سسرال والوں کے سامنے بھی علیزے کو ہی برا بناتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ساس ایک عام سی سادہ سی عورت ہے جو اس کی باتوں میں جلد آ جاتی ہے۔ اب آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ اس کے فادر ہاسپٹل میں ہیں، تو وہ اپنے رمزہ کو اپنے گھر لے آئے، جس کی وجہ سے اس کی بہن نے بھی بہت تماشا کیا کہ اس کو کیوں لے آئے ہو، اور علیزے کے آنے پہ بھی نتاشا نے بہت برا ریئیکٹ کیا، جبکہ دونوں ہی سائیکو ہیں، علیزے بھی اور شہری بھی، نتاشا بھی اور شہری دونوں ہی سائیکو ہیں، دونوں نے علیزے کی زندگی برباد کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی علیزے کچھ نہیں بولتی، وہ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، لیکن اب اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب وہ کوئی قدم اٹھائے گی، یا تو اس سے طلاق لے گی، اس سے علیحدگی کر لے گی، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ شہری سے طلاق دینے والا ہے تو نہیں جو اس کو ذلیل کرے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ذلیل کرتا رہے ساری زندگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامے کا ریویو کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جیسے تیری مرضی۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری ایک سائیکو ہے جو چاہتا ہے کہ ہر وقت وہ علیزے پہ پابندیاں لگائے اور اس کی مرضی کی زندگی گزارے، جیسا وہ چاہتا ہے کہ علیزے ویسے اٹھے بیٹھے کھائے پیے۔ تو اس کی علیزے بہت کوشش کرتی ہے کہ اپنا گھر بچائے رکھے، لیکن اس کی ماں اس کو فورس کرتی ہے کہ بیٹے اس طرح گھر برباد نہیں کرتے، کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ علیزے بہت کمپرومائز کرتی ہے، لیکن پھر بھی شہری اسے بہت تنگ کرتا ہے، اپنی مرضی جتاتا ہے اس پہ، لیکن جب بھی وہ دوسروں کے سامنے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے اچھا بنا رہے اور علیزے بری بنی رہے۔ اپنے ڈیڈ کے ساتھ میں بھی وہ علیزے سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے، اور اپنی سسرال والوں کے سامنے بھی علیزے کو ہی برا بناتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ساس ایک عام سی سادہ سی عورت ہے جو اس کی باتوں میں جلد آ جاتی ہے۔ اب آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ اس کے فادر ہاسپٹل میں ہیں، تو وہ اپنے رمزہ کو اپنے گھر لے آئے، جس کی وجہ سے اس کی بہن نے بھی بہت تماشا کیا کہ اس کو